کسی نے کہا بہت حسین ہے، کسی نے کہا ایسے ہے، کسی نے ایسے کہا، سب کہہ کے جب چل دیے، پھر میرے پاک نبی حسن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے مسجد نبوی سے نکلنے لگے، صحن مسجد نبوی میں پہنچے، سلمان نے ابو ذر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دونوں چلتے چلتے نبی کے قریب آئے، آگے فرماتا سرکار انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق حسن کی تعریف کی، اگر اجازت ہو سلمان اپنے ظرف کے مطابق تھوڑی سی تعریف کر لے۔ فرمایا ہاں۔ سلمان دیکھ کے کہتا ہے قدر کرنا، بس مجھے یتیمی علم کا احساس نہ ہو اور نہ ہی توہین علم کا احساس ہو۔ سلمان کہتا ہے سرکار اگر تعریف کریں گے انعام، فرمایا تم تعریف کرتے جاؤ میں انعام بڑھاتا جاؤں گا، 2-3 تعریفیں سن لو۔ سلمان ابو ذر کو کون ہی مرتا ہے، ابو ذر تم بتاؤ کیسے لگ رہے ہیں حسن؟ ابو ذر نے جناب حسن کی پیشانی دیکھی، فرماتے وجبینہ، خدا کے لیے لکھے گا لوح قلوب پہ، اور میرا اگر کوئی صلہ بھی نہیں بنتا صرف دعا کر دینا، فرماتے جبینہ کأنہ وسعت اللوح، اب ظرف ابو ذر کا ہے، یہ ذہن میں رہے، نامہ درجہ ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں اس کی پیشانی تو ایسے ہے جیسے لوح کھلا ہوا ہو۔ اے کاش، اے کاش، فرماتے اس کی پیشانی ایسے ہے جیسے لوح کھلا ہوا ہو، لکھے گا لوح قلوب پہ۔ انہوں نے تو یہ کہا، اور سلمان دیکھ کے کہتا ہے سلمان کا درجہ بڑا ہے، سلمان کی معرفت اپنی ہے، سلمان کا عرفان اپنا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا، اب سلمان دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو ذر نے تو سچ کہا، اپنی معرفت کے مطابق میں بھی تھوڑا سا عرض کروں۔ کہا سلمان بتاؤ تم کیسے دیکھ رہے ہو اس کی پیشانی کو؟ سلمان دیکھ کے فرماتے ہیں وجبینہ، خدا کے لئے لکھے ہوا ہے قلوب پہ، فرماتے ہیں وجبینہ کعرش ربی ذل جلال والاکرام ہے۔ سلمان کہتا ہے اس کی پیشانی تو ایسے ہے جیسے اللہ کا عرش ہو۔ ایک بات اس سے آگے نہیں، آپ بھی تھک چکے ہیں، میں بھی تھک چکا ہوں۔ یہ ویسے تو ناخن تک کی تعریف کی گئی ہے، میں نے سب نہیں بتانے لگا، آخری بتانے لگا ہوں۔ اسے عربی میں کہتے ہیں حواجب، اسے اصل میں حواجب ہوتا ہے حجاب، یعنی دربان، یہ دربان ہے تمہاری آنکھوں کے، کیونکہ کوئی پسینہ کوئی ایسی چیز ڈائریکٹ آنکھوں میں نہ چلی جائے، اسے عربی میں حاجب کہتے ہیں، اور 2 ہو جائے تو حواجب کہتے ہیں۔ جب پلکوں کی بات ہے، ان کی بات ہے جب ابروؤں کی، تو جناب ابو ذر نے کہا سرکار میں بتاؤں کہ حسن مولا کے ابرو کیسے ہیں؟ سرکار دیکھ کے فرماتے ہیں ابو ذر بتاؤ کیسے ہیں میرے حسن کے ابرو؟ دیکھ کے کہتے ہیں اس کے ابرو تو ایسے ہیں کأنہ، خدا کے لیے یادیے گا، کأنہ عزت ذل جلال والاکرام یراؤ الیہ و یراؤ الیہ، کہتا ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ کی عزت کبھی ادھر دیکھ رہی ہو کبھی ادھر دیکھ رہی ہو۔ اور جناب سلمان نے جو تعریف کی، خدا کی قسم قلم توڑ دیا، کائنات کے ہر راز کو سجدہ کرنا پڑا سلمان کی اس حقیقت کے سامنے۔ پہلے ذہن میں رہو، نبی معراج پہ گئے تو اللہ نے کہا تھا کعبہ قوسین او ادنیٰ، کانا کعبہ قوسین او ادنیٰ، کہ جب نبی معراج پہ گئے تھے تو قوسین پہ جا کے رک گئے تھے۔ قوسین کہتے ہیں 2 کمانوں کو۔ سلمان دیکھ کے کہتا ہے کأن ان یلتقی النبی کالقاب قوسین، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے قوسین آپس میں مل رہی ہو۔ اور بیان تمام۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا سلمان تو نے بھی اپنی معرفت کے مطابق ٹھیک کہا، ابو ذر تو نے بھی ٹھیک کہا، میں محمد ہو کے بتاؤں یہ کیسا لگ رہا ہے؟ ایسے حسین میں اور کچھ نہیں بتا سکتا، میں محمد ہو کے بتاؤں کیسا لگ رہا ہے؟ سرکار آپ سے بڑھ کے کون بتا سکتا ہے؟ مزاج الہی کا دوسرا نام ہے آپ، ارادہ الہی کی پہلی کروٹ ہے آپ، تجلی کبریائی کی حقیقت ظاہرہ ہے آپ۔ سرکار آپ بتائیے، دیکھ فرماتے کان میں جل تک یہ شمس بے ان کے قمرین، فرماتے یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے چاند نے سورج کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری دعا ہے اس ذکر پاک کے صدقے میں، اس شہزادے کی آمد کے صدقے میں، اور جو اس پاک مہینے کی برکات ہیں ان کے صدقے میں، اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور میں لفظوں میں کیا تغیر و تبدل کرتا رہوں، ایک بات میں کہتا ہوں، بڑے کے گھر میں خوشی ہے، بس یہی کہتے ہیں مالک جتنا تو خوش ہے ان سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہے ہمارے مالک کا ظہور جلد فرما۔ اور رسول میں یہی کہہ سکتا ہوں، شام میں روزہ ملکہ شام کی حفاظت فرما،
اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. جو اسلام کا نقاب اوڑھ کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مولا انہیں بے نقاب کر. پوری دنیا میں امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اور اس دربار پاک میں دام درہم قدم سکن جس نے جو حصہ ملا ہے تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کی انہیں جزا دنیا میں بھی عطا کر آخرت میں بھی عطا کر. اور منتظمین ہیں بابا شاہ جی، عامر شاہ جی اور باقی جو احباب ہیں، ان سب کو مولا آباد و شاد رکھے. مولا مالک زمانہ کا ظہور جلد ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا.